آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کائنات نے پوری زمین میرے لیے طے کر دی، لپیٹ دی، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اور پھر مجھے کہا گیا جہاں تک آپ کی نظر گئی ہے وہاں تک آپ کی امت جائے گی، وہاں تک آپ کی حکومت اور آپ کا دین پہنچے گا، جہاں تک آپ کی نظر نے کام کیا اور زمین کے مشارق اور مغارب آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا پھر اس کے بعد رب کائنات نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی، سونے چاندی کے خزانے بھی مجھے دے دیے گئے۔ جب یہ سب کچھ رب کائنات نے مجھے دے دیا تو میں نے اپنے رب سے 3 باتوں کا سوال کیا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ میرے مالک میری امت کبھی قحط سے نہ مرے، میری امت کبھی بھوک اور رزق کی کمی سے نہ مرے، میری امت پہ کبھی خوراک کی کمی کا اندیشہ نہ رہے۔ میں نے یہ سوال کیا، اور دوسرا سوال میں نے کیا کہ میری امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے، فرقوں میں نہ بٹ جائے، امت کے گروہ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائے۔ اور تیسرا سوال میں نے کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ میری امت آپس میں نہ لڑے، ان آپس میں جنگ و جدال اور خون ریزیاں نہ ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے رب کائنات نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جب میں کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر وہ بدلا نہیں جاتا، وہ کام جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے رب کائنات ویسے اس کو کر لیتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا میں آپ کی امت کو کبھی قحط میں مبتلا نہیں کروں گا، امت کبھی رزق کی کمی کا شکار نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کی کہ میں اس روئے زمین پہ بسنے والے جتنے بھی مخالف ہیں ان کو آپ کی امت کے معاملے میں اکٹھا نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں اس وقت جب یہ خود لڑنے لگ جائیں گے، جب یہ خود ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، جب ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، فرقوں میں خود بٹیں گے، تو پھر غیر ان کے اوپر جو دوڑے آئیں گے، بڑی تیزی کے ساتھ ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور کریں گے، حملہ آور ہو جائیں گے، حملے کریں گے ان کے اوپر۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا رب کائنات نے بتایا کہ جب امت میں ایک بار تلوار چل گئی، جنگ اور جدل شروع ہوا تو پھر قیامت تک نہیں رکے گی، وہ لڑائی چلتی رہے گی، امت کے اندر وہ فتنہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے بڑا خطرہ گمراہ اماموں کا ہے، رائے حق سے بھٹکے ہوئے اماموں اور علماء کا ہے۔ جو ہدایت سے بھٹک گئے وہ امام میری امت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں، وہ پیر، وہ مولوی، وہ نقیب، وہ خطیب، جو سٹیج پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیسے کیسے باتیں امت تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت سے ناواقف ہوتے ہیں، جنہیں قرآن و سنت کا علم ہی نہیں، فاتحہ تک کا ترجمہ نہیں آتا، اور اسلام کے اوپر اتھارٹی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور عجیب عجیب حرکتیں اور عجیب عجیب باتیں سادہ لوگوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خطرہ ان گمراہوں سے ہے کہ میری امت کو برباد کریں گے، میرے امتیوں کی آخرت کو فنا کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اعمال بھی ختم کر دیں گے، عقائد بھی ختم کر دیں گے، اور یہ پھر اپنا بازار اور اپنا کاروبار صرف روپے پیسے کی خاطر اور لوگوں کے اندر چلاتے رہیں گے، انہیں راہ حق سے سیدھے راستے سے جو وہ بھٹکاتے رہیں گے۔ اور اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے امام ابو عبداللہ ابن ماجہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اگر کہتے ہیں کہ پڑھ کے دیکھیے یہ حدیث کتنی خوفناک ہے، یہ حدیث کتنی حقیقت افزا ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے والمقصود بالائمۃ المدلین الائمۃ المتبوعون، کہتے جو سرکار نے فرمایا نا گمراہ امام یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلیں گے، انہیں عالم سمجھ کر، انہیں پڑھا لکھا سمجھ کر، انہیں متقی، نیک اور پرہیزگار سمجھ کر ان کے پیچھے لگیں گے کہ ان کے پیچھے لگیں گے، چلیں گے تو شاید سیدھا راستہ نصیب ہو جائے۔ اور ہوں گے کون؟ المتبوعون الذین یضل الناس عن سبیل اللہ،
یہ وہ گمراہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، اللہ کے بندوں کو ہدایت سے دور لے جائیں گے، سادہ مخلوق اور عوام کو گمراہ کریں گے، عجیب و غریب تشریحات پیش کر کے، عجیب و غریب اپنی من مانی نفسانی تفسیرات پیش کر کے یہ لوگ کیا کریں گے؟ سادہ لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ اور اس کے اندر وہ فرماتے ہیں الحکام الفسدہ والعلماء الفجرہ، امام نبی فرماتے اس کے اندر فاجر فاسق عالم بھی ہوں گے، مولوی بھی ہوں گے، اس کے اندر غلط حکمران بھی اس کے اندر ہوں گے، والعباد الجہلاء، اور فرمایا اس بات کے اندر وہ صوفی، وہ جاہل پیر بھی ہوں گے جنہیں شریعت کا دور سے واسطہ نہیں ہوگا، جو شریعت کے واقف بھی نہیں ہوں گے،